أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین، ایک مرتبہ پوری محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ تفسیری نظام کا آج آخری دن ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل پہلی تاخیرات ہے۔ تاخیراتوں میں ہماری مسجد کا نظام کچھ خاص ہی ہوتا ہے۔ آخری عشرے میں تفسیر کا نظام نہیں ہوتا کیونکہ تاخیراتیں ہوتی ہیں، پھر دوسرے دن بھی بہت مسائل ہوتے ہیں۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے دوسرے کلمے کا دوسرا حصہ اور اس کی دوسری بات آپ کے سامنے کیا۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اللہ کے بارے میں خاص عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، جو عقیدہ صحیح اور حقیقت بھی ہے۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص طور پر دو عقیدے ہمارے ہونی چاہیے۔ ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ دوسرا، اللہ کے رسول ہیں اور وہ بھی آخری رسول ہیں۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، آپ لوگوں کو وہ جملہ یاد بھی ہوگا، ہمارے دین کے جتنے عقیدے ہیں وہ تمام کے تمام حقیقت پر مبنی ہیں، اور راز انشاءاللہ تعالی ہمارے عقیدوں کا حشر کے میدان میں کھل جائے گا۔ عام طور پر عقیدے حقیقت سے الگ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دھرم کا عقیدے جتنے بھی ہیں سب کے سب حقیقت پر ہیں۔ اللہ ایک ہے عقیدہ، حقیقت میں بھی اللہ ایک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، عقیدہ حقیقت میں بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اللہ ہی، یہ ہمارا عقیدہ، تو حقیقت میں اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اور جنت ہے ہمارا عقیدہ، حقیقت میں بھی جنت ہے۔ جہنم ہے ہمارا عقیدہ، تو حقیقت میں بھی جہنم ہے۔ موت کے بعد پھر زندہ اٹھائے جائیں گے ہمارا عقیدہ ہے، حقیقت میں بھی اٹھائے جائیں گے، لیکن یہ بات سمجھ میں کب آئے گی؟ مرنے کے بعد آئے گی۔ قرآن پاک سے لے کر احادیث تک، صحابہ سے لے کر مفسرین تک، مفسرین سے لے کر محدثین تک، محدثین سے لے کر حضرات اولیاء تک، خبر کی زندگیوں کو اتنا بیان کیا کہ اب خبر والی زندگی پر ڈاؤٹ کرنا
ایک پاگل پن ہوگا، پاگل پن۔ قریب میں ایک صاحب مجھ سے سوال کیے، قبرستان میں تھا میں نے والدین کی زیارت کرتے ہوئے، اور وہ بھی میرے ساتھ زیارت میں شریک ہو گئے۔ زیارت سے فارغ ہونے کے بعد میری طبیعت انہوں نے پوچھا، اور اس کے بعد ڈرتے ڈرتے مجھ سے ایک سوال کیا، مولانا میرا ایک سوال ہے۔ میں نے کہا کہ قبرستان میں کیا سوال ہے؟ نہیں مولانا، قبرستان ہی سے تعلق رکھنے والا سوال ہے، اگر اجازت ہو تو میں پوچھوں۔ پڑھے لکھے آدمی، انہوں نے کہا کہ مولانا میں پورے ایمان اور عقائد پر میرا ایمان ہے، لیکن وسوسے بہت آتے ہیں، تو اس لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، جن کو ہم لوگ دفناتے ہیں چند دنوں کے بعد ان کا وجود قبر میں ختم ہو جاتا ہے، پھر اسی قبر میں دوسروں کو بھی دفناتے ہیں، ان کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بعض ممالک میں تو میت کو دفنانے کے بعد میت کے اوپر ایک کیمیکل بھی ڈال دیا جاتا ہے تاکہ جلدی ان کا جسم مٹی سے مل جائے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی مولانا، دل میں وسوسہ رہتا ہے کہ قبر جسموں کے رہنے کی جگہ ہے کہ ارواح کے رہنے کی جگہ ہے؟ اگر ارواح ہے تو کہاں رہتے ہیں؟ جواب بڑا طویل تھا، لیکن میں نے ان کو جلدی سمجھا دیا، اس لیے کہ جمعے کا موقع ہے اور جمعے میں والدین کی زیارت کے لیے میں جاتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی، قبر جسموں کے رہنے کی جگہ نہیں، قبر ارواح کے رہنے کی جگہ ہے۔ جسم بار بار بنایا جائے گا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جسم جو ہے نا وہ مٹتے رہیں گے، بنائے جاتے رہیں گے، مٹتے رہیں گے، بناتے جائے رہیں گے، لیکن روح مٹائی نہیں جائے گی، روح باقی رہے گی۔ آدمی مرتا ہے تو جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی۔ روح کو موت نہیں ہے، روح نکالی جاتی ہے، جسم سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ قبر جو ہوتی ہے وہ ارواح کے رہنے کی جگہ ہے، اور آپ کا یہ سوال ہے کہ اگر قبر ارواح کے رہنے کی جگہ ہے تو پھر یہ روحیں کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روحوں کو دیکھنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، اور دوسرا، قبرستانوں میں جو قبریں ہیں نا وہ اصل قبروں کے دروازے ہیں، اندر اور بھی قبریں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ حضرت یہی تو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کا موبائل ہے تو پیش کرو۔ اب انہوں نے اپنا موبائل پیش کیا، میں نے ان کو اس طریقے سے بتایا، یہ دیکھیے مئی فائل، میں بھی ذرا جانتا ہوں اور پڑھتا ہوں بھائی، اسے کلک کریں گے اسے کلک کریں گے تو اندر فولڈرز کھلے، پھر اسے کلک کریں گے تو پھر اندر سے فولڈرز کھلے، پھر اور اسے کلک کریں گے تو اندر فولڈر کھلے، بہت سارے اندر کے فولڈرز ایک فولڈر میں، پھر ویسے فولڈر ایک فولڈر میں، ایسے ہی کئی قبریں ایک قبر میں، پھر کئی قبریں ایک قبر میں، ایک دروازہ ہے قبر۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جو اس وقت ہم کو ماننا پڑے گا، سمجھنے کے لیے مرنا پڑے گا۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے ہم کو ماننا پڑے گا، یہی تو سمجھانے انبیاء آئے۔ قرآن پاک میں مختلف جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخالفین اور منکرین کے جملوں کو نقل کیا۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔
کیا ہم جب مر جائیں وَكُنَّا تُرَابًا مٹی میں مل جائے، وَعِظَامًا ریزہ ریزہ ہو جائے، پھر سے اٹھائے جائیں گے؟ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ یہ بات سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ مرے ہوئے کو اٹھانا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، کچھ بھی نہیں تھے جب اللہ تعالیٰ بنایا ہے، مر کر مٹی میں ملنے کے بعد کیا دوبارہ نہیں بنا سکتا اللہ تعالیٰ؟ تو غرض اور بھی باتیں ہیں، کبھی موقع ملے گا تو عرض کروں کہ ہمارے دھرم کے جتنے عقیدے ہیں وہ تمام کے تمام حقیقت پر مبنی ہے، کوئی عقیدہ عقل کے خلاف نہیں، اور شریعت کی، قرآن کی، حدیث کی کوئی بات سمجھ کے خلاف نہیں۔ حضرات انبیاء علیہم السلام اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے طرف سے نبوت دیتا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا بھی چاہیے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کل میں نے 3 دلیلیں دی آپ کے سامنے، آج ایک دلیل بھی سن لیجیے۔ نبی اس وقت آتا ہے جب دین کا کوئی حصہ باقی ہو۔ آدم علیہ السلام سے دین شروع ہوا، آدم کے زمانے میں دین مکمل نہیں ہوا، اور آدم نے بھی نہیں کہا، آدم پر بھی چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل ہوئی جن کو صحیفے کہتے ہیں۔ موٹی بڑی کتاب کو کتاب کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتاب کو صحیفے کہتے ہیں۔ آدم پر بھی اترے، موسیٰ پر بھی اترے، ابراہیم پر بھی اترے، دیگر انبیاء پر بھی اترے۔ آدم علیہ السلام سے دین شروع ہوا، محمد رسول اللہ سے دین نہیں شروع ہوا۔ پیغمبر دین شروع کرنے کے لیے نہیں آئے، پیغمبر دین مکمل کرنے کے لیے آئے۔ دین شروع ہوا حضرت آدم سے۔ میں جن سے بہت محبت کرتا ہوں ان بزرگوں میں سے ایک حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم ہیں۔ حضرت کے خطاب میں نے ایک مرتبہ سنا، اسلام مکے میں شروع نہیں ہوا، اسلام ہندوستان میں شروع ہوا، مکے میں مکمل ہوا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ہندوستان میں بھیجا، سری لنکا میں اترا نہیں۔ سری لنکا ایک زمانے میں ہندوستان میں تھا، روایات موجود ہیں، نزل آدم بالہند، نزل آدم بالسراندیب۔ ہندوستان کی ایک زبردست تاریخ ہے ہمارے پاس، اس کی مستند کتابیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اتارا کہاں؟ ہندوستان میں، سراندیپ میں، سری لنکا میں، اور اس وقت سری لنکا، ہندوستان سب ایک ملک تھے، قریب تک بھی ایک ہی ملک تھے۔ ہندوستان میں سری لنکا بھی شامل تھا۔ ہندوستان اور سری لنکا دونوں ایک تھے نہیں کہہ رہا ہوں میں، سمجھیے بات کو۔ ہندوستان اور پاکستان ایک تھے نہیں کہہ رہا ہوں میں، ہندوستان اور بنگلہ دیش ایک تھے نہیں کہہ رہا ہوں میں، بلکہ ہندوستان میں سری لنکا تھا،
ہندوستان میں پاکستان تھا، ہندوستان میں بنگلہ دیش تھا۔ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ان لوگوں نے ملک کو، باہر سے بھی ٹکڑے کیا اور اندر سے بھی ٹکڑے کیا، اور اب بھی ہندوستان کو لوٹ رہے ہیں۔ جاپان، چائنا سب اندر گھسے ہوئے ہیں، اور انکل اطمینان سے بیٹھے ہیں، ان کو ہندوستان کی فکر نہیں، ان کو الیکشن کی فکر ہے۔ اسلام شروع ہوا ہندوستان سے، اسلام مکمل ہوا عرب میں۔ 1,24,000 نبیوں میں کسی نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ کسی نبی کی کتاب اور چھوٹی کتاب میں یہ آیت نہیں کہ آج دین مکمل ہو گیا، لیکن قرآن پاک میں آیت ہے جو عرفات میں جبل رحمہ میں حج کے دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا اور آپ حالت احرام میں تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج دین مکمل ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اکملت لکم دینکم، اے میرے بندو، پہلے خطاب نبی سے، نبی کے صدقے ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ الیوم، آج 9 ذی الحجہ، عربی تاریخ 9 ذی الحجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کیا ان الفاظ کے ساتھ کہ آج دین مکمل ہو گیا، آج دین مکمل ہو گیا۔ ذی الحجہ میں آیت نازل ہوئی، محرم کا 1 مہینہ گزرا، سفر میں نبی کی طبیعت ناساز ہوئی اور ربیع الاول میں نبی کا وصال ہو گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا ہے تو پھر نبی کو دنیا میں رہنے کی کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اپنے نبی کو بلا لیا۔ پوائنٹ سنو، ختم نبوت کی مضبوط دلیل سنو۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے تھے کب؟ جب دین باقی تھا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو پھر نبی کی ضرورت ہی نہیں۔ دین تو جب مکمل ہو گیا نا۔ ارے مستری آتے رہتے ہیں، مثال بتا رہا ہوں میں آپ کو، لیکن اس مثال کو وہاں مت جوڑیے، لیکن پوائنٹ کو نوٹ کیجئے۔ کسی گھر کی تعمیر چلتی ہے تو مستری آتے رہتے ہیں اور کام کرتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، اور جب تک گھر بنتا نہیں مستری آتے رہتے ہیں، اور جب گھر مکمل ہو جاتا ہے لوگ آتے رہتے ہیں۔ مستری گھر بنانے والا نہیں آتا، لوگ آتے ہیں، گھر والے آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، لیکن گھر بنانے والا نہیں آتا۔ دین کی بھی تعمیر ہو رہی تھی، دین پہنچانے والے اور بنانے والے آ رہے تھے۔ دین مکمل ہو گیا تو گھر والے آنے لگے۔ جب دین مکمل ہو گیا تو نبی کی کیا ضرورت ہے؟ کون سا ایسا مسئلہ بولو جو دین میں نہیں اور اسے سمجھانے کے لیے وحی کی ضرورت پڑی، اسے سمجھانے کے لیے نبی کی ضرورت پڑی۔ پورے دین اسلام میں ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جسے سمجھانے کے لیے نبی کی یا اللہ کے وحی کی ضرورت پڑے۔ ہر مسئلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کی حیات میں مکمل کر دیا۔
اور تفصیل میں جانا نہیں ہے، بہت سارے سوالات ہیں۔ اس عقیدے کو مضبوط کرو، کیونکہ دشمن طرح طرح کے دعوے لے کر آ رہے ہیں، اور ہماری جہالت کا حال یہ ہے۔ حیدرآباد میں ایک مولانا نے کہا کہ یہ دور ایسا دور ہے، کوئی اپنے آپ کو پیر کہتا ہے تو مرید مل جاتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو پیر کہتا ہے تو مرید مل جاتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو امت مل جاتی ہے، یہاں تک کہ کوئی اپنے آپ کو اللہ کہتا ہے تو بندے مل جاتے ہیں۔ کچھ تو سوچو۔ ولایت کا دعویٰ کرتا ہے تو کرنے دیجئے، کیونکہ سلسلہ ولایت باقی ہے۔ خدا کا دعویٰ کرتا ہے تو بیوقوف سمجھیے، کیونکہ ایک انسان خدا نہیں ہو سکتا۔ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو خطرہ ہے، کیونکہ انبیاء انسانوں میں آئے ہیں، علم نہیں ہے، خطروں اور سازشوں کا دور ہے، اور اس قسم کے فتنے ہو رہے ہیں، ابھی بھی چل رہے ہیں، ابھی بھی جھوٹے نبیوں کا سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ ان میں سے ایک غلام قادیانی کا فتنہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ غلام قادیانی کا، غلام احمد قادیانی میں اکثر بولتا نہیں، کیونکہ احمد میرے نبی کا نام ہے، اور اس خبیث کے لیے اتنا اچھا نام نہیں ہو سکتا ہے۔ اور انہیں اپنا ایک دعویٰ پیش کرے، میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے بارے میں قرآن کی آیت بھی ہے۔ قرآن پاک میں 20/8 پارے میں ایک آیت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل ہے۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اب اس نے دعویٰ کیا تو عطا اللہ شاہ بخاری کا دور تھا غالباً، تو اس نے دعویٰ کیا کہ اصل میں میرا نام احمد ہے، میرے ماں باپ نے میرے نام کے ساتھ شروع میں غلام لگا دیے۔ پہلے اس سے پوچھے تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھا، من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد اللہ کا ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اب یہ کہتا ہے وہ احمد میں ہی ہوں۔ اس سے پوچھے تو احمد کیا ہے؟ تو غلام احمد ہے، غلام احمد ہے تو اس نے کہا میرا نام اصل میں احمد ہے، میرے ماں باپ نے شروع میں غلام رکھ دیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا بہت صحیح کہا تو نے، ایک احمد ہونے کی وجہ سے تو نبی بن گیا، تو چل میں بھی اللہ ہوں، اس لیے کہ میرا نام بھی عطا اللہ ہے، میں اللہ ہوں، میرے ماں باپ نے عطا رکھ دیا، اب میں خود کہتا ہوں تو میرا نبی نہیں ہے۔ جب تو احمد ہے، تیرے ماں باپ نے غلام رکھ دیا، تو میں بھی اللہ ہوں، میرے ماں باپ نے عطا رکھ دیا۔ جب میں اللہ ہوں تو میں خود کہتا ہوں کہ تو میرا نبی نہیں ہے۔ ایسے کئی دلیلیں ہیں، کئی دلیلیں ہیں ختم نبوت پر۔ اللہ ہم تمام کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میں اسی لیے کل آپ کے سامنے کہا نبی کو نبی مانے، پھر نبی کے بعد کسی اور کو نبی مانے، تب بھی وہ مسلمان نہیں۔ نبی سے محبت کرے، نبی کا نعرہ لگائے، ہمارے نبی کا نعرہ لگائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، لیکن ہمارے نبی کو اللہ کا آخری نبی نہ مانے، وہ کافروں سے بھی بدتر ہے، کافروں سے بھی بدتر ہے۔ کافر تو انکار کر دیا چلا گیا، یہ اقرار کر کے حملہ کر رہا ہے، اس لیے یہ بدتر ہے، بدتر۔ جگہ بجگہ عجیب عجیب دعوے ہو رہے ہیں، کوئی نبی کا دعویٰ کرتا ہے،
کوئی جھوٹا ہے پیر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور ایک شخصیت، دو شخصیتیں آنے والی ہیں انشاءاللہ، حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ۔ اب انہوں کون کدھر کیسے آئیں گے، آنے کا وقت کیا ہے، وہ کس خاندان کے ہوں گے، حضرت مہدی اور عیسیٰ آئیں گے، کیا عیسیٰ کا انتقال ہوا ہے کہ قبر سے اٹھ کر آئیں گے، یا نہیں ہوا ہے تو کہاں سے آئیں گے، ایک لمبی تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ تاخراتوں کے بیانات میں آ جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ تاخرات ہے نا، علامات قیامت تقریباً 4 یا 5 سال میں کہا، جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں علامتیں وہ بتایا، اور بھی علامتیں ہیں لیکن مجھے ان باتوں کی طرف کل بات کرنا نہیں ہے۔ ان تمام علامتوں کو مکمل کر کے حضرت مہدی جو قیامت کی ایک زبردست علامت ہے، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ کل تاخرات میں بیان کرنا ہے۔ مہدی کون ہوں گی، ان کا نام کیا ہوگا، ان کے ماں باپ کا نام کیا ہوگا، خاندان کیسا ہوگا، ان کے بارے میں قرآن میں کیا آیت ہے کہ اشارہ ہے، حدیث میں آقا نے کیا فرمایا ہے، صحابہ کے اقوال کیا ہے، ائمہ کے اقوال کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ کل پوری تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے بات آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔